ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ اس کو فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فسطاط کا مطلب ہوتا ہے خیمہ، قرآن کا خیمہ، یعنی وہ سورت جس کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً قرآن کریم کے تمام مضامین کو سمو دیا ہے۔ وہ انسانی معاشرے کے لیے تقریباً جتنے مضامین اور جتنے احکامات کی ضرورت ہے وہ اس سورہ بقرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس کا نام البقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام البقرہ اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں گائے کا واقعہ بہت معروف واقعہ ہے ایک، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان ہوا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ تجویز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مقرر فرمایا البقرہ۔ باقی اور بھی مضامین ہیں اس کے اندر، اور لیکن وہ ایک بڑا نمایاں واقعہ تھا، اسی مناسبت سے شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات، ہمارے ہاں عام طور پر ان الفاظ کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم را، الف لام را، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، نون، اور اس طرح قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ لوح قرآنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ان کو۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے جن کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، ان کو علم نہیں پڑھنا، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اسی طرح جہاں الف لام میم را آئے گا تو وہاں تینوں الگ الگ، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ حروف مقطعات یہ کہلاتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں ان کے معنی اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ حروف مقطعات ان کے معنی اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، محکم آیات۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی، اس سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ محکمات وہ آیات ہیں، وہ مضامین ہیں جو انسانی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ان کو تفصیل کے ساتھ۔ کوئی ایسی چیز جو انسانی ضرورت ہو، اللہ پاک نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور وہ محکمات کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، وہ قرآن کی عظمت کے لیے ہیں، یا تو عظمت کے لیے ہیں، یا پھر ان کے ظہور کا ابھی صحیح وقت نہیں آیا، وہ جب اس کا وقت آئے گا تب اللہ ان کی کیفیت ہمارے سامنے ظاہر کریں گے۔ متشابہات، یا تو ہمیں ان کے معنی کا ہی نہیں پتا، یا تو ہمیں ان کے معانی کا ہی نہیں پتا، یا ہمیں ان کے معانی کا پتا ہے لیکن ہمیں ان کی کیفیت نہیں پتا، ہمیں ان کے معانی کا نہیں پتا۔ جیسے حروف مقطعات، الف لام را، الف لام میم، کیا معنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ اصل میں اہل عرب کو چیلنج بھی تھا، وہ کہتے تھے قرآن انسانی کاوش ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر لائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ حروف اتارے، اچھا بھائی چلو بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا۔
کیا مطلب ہے ان کا؟ کوئی عجمی حروف تو نہیں ہے نا، کسی اور زبان کے تو نہیں ہے، عربی ہے، وہی حروف ہے جو تمہاری عام استعمال، تمہاری عام گفتگو میں آتے ہیں، وہی ہے نا. بتاؤ کیا مطلب ہے؟ اگر انسان کا ہے اور ایک انسان بنا کے لایا ہے تو تمہارے لیے اس کا مطلب بتانا کون سی بڑی بات ہے؟ تمہیں مطلب نہیں بتا پا رہا ہے تو پھر مان لو کہ یہ کوئی انسانی کاوش نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو حروف مقطعات ایک قرآن کا اعجاز بھی ہے اور اللہ کے کلام ہونے کی ایک گواہی بھی ہے. تو حروف مقطعات کی وہ حروف متشابہات کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، ہمیں معانی کا ہی نہیں پتا. ایک شکل یہ ہوتی ہے ہمیں معانی کا پتا ہے، معنی پتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. مثلا بار بار ہم پڑھیں گے قرآن کریم کے اندر کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، متمکن ہوئے. کیسے؟ کیا جس طرح کوئی بادشاہ سلامت اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں ایسے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہیں وجود ہے. اللہ کا وجود، اللہ واجب الوجود ہیں، اللہ رب العزت کا وجود ہے. کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں. القلب بین اصبعی الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. ترجمہ پتا ہے، ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یہ حروف متشابہات کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. اور جو متشابہات ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی جستجو میں نہیں پڑھنا، ان کی جستجو میں نہیں پڑھنا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 3 پارے میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کوئی شرارت ہوتی ہے، کوئی کھوٹ ہوتا ہے، کوئی کجی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پھر متشابہات کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، کوئی فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور وہ ان کے معنی تلاش کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، جبکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. تو متشابہات کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے، اگر معنی پتا ہے تو اس پہ اکتفا کر لو، معنی نہیں پتا، صرف حروف کی ادائیگی آتی ہے، اس پہ اکتفا کر لو. کیونکہ اس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے کہ اگر الف لام میم کا معنی ہمیں پتا نہ چلا تو ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمارا ایمان خراب ہوگا. نہیں، نہ ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، نہ ہمارے علم میں کمی آتی ہے، نہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال جواب ہونا ہے. اللہ رب العزت اپنے عرش پر کس طرح جلوہ افروز ہوئے قیامت کے دن، اللہ نے ہم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی. ہاں، جو محکم ہیں ان کا پڑھنا، سمجھنا اور پھر عمل کرنا، یہ سب ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور وہ محکم وہ چیزیں ہیں جو انسانی ضرورت ہے، اس کو اللہ نے کھول کر بیان کیا. تو ان حروف متشابہات میں سے ایک مقطعات بھی ہیں، حروف مقطعات، الف لام میم حروف مقطعات. ذالک وہ، ذالک وہ، یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کلام اس ذات کا ہے جس کا علم کامل و مکمل ہے ہر اعتبار سے، اور جس کی قدرت کامل و مکمل ہے ہر اعتبار سے. اسی لیے اس کے کلام کے اندر کہیں غلطی، خامی کا کوئی شائبہ تک نہیں. ایسا ضرور ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو وہاں پر یا تو ہمارے علم کی کمی ہے، یا ہماری سمجھ کی کمی ہے، یا ہمارے
ہم معاشرتی اس کے اندر مزاج کے اندر اس طرح پھنس گئے ہیں کہ کیسے ممکن ہے وہ ہمارے اپنے معاشرتی کمی ہے. لیکن اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. جو بات اللہ رب العزت نے فرما دی، حرف آخر. کوئی مانے گا فائدہ اٹھائے گا، نہیں مانے گا نقصان اٹھائے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں جی آج یہاں ہمارے معاشرے کے اندر نیکی کیسے غالب آ سکتی ہے، اسلام کیسے غالب آ سکتا ہے؟ بھائی ویسے ہی غالب آ سکتا ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں غالب آیا تھا. بالکل ویسے ہی غالب آ سکتا ہے. جب ہم کوشش کریں گے اس طرح کوشش کریں گے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی، اس نہج پر، ان اصولوں پر، تو پھر ایمان آئے گا، پھر یہاں اسلام آئے گا، غالب ہوگا، بالکل ہوگا. اور عن قریب، بہت قریب دوبارہ اللہ رب العزت اسی نہج کے اوپر ایسے لوگ بھیجیں گے جو کوشش کریں گے اسی نہج کے اوپر، اور اسی نہج کے اوپر دنیا میں اسلام پھر غالب آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آنے والے قریب کے وقت کے لیے ایسا وقت آئے گا کہ سانپ انسان کو ڈسنا چھوڑ دے گا، اتنا امن قائم ہو جائے گا دنیا میں. اور اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ راستے کے اندر سونا پڑا ہوگا اور کوئی اس کو اٹھانا تو درکنار دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوگا. اور سانپ کے بچے اور انسانوں کے بچے آپس میں کھیلیں گے. یہ جب دوبارہ اسی نہج پر پوری کوشش ہوگی نا تو پھر اسلام دوبارہ یہ غالب آئے گا، اور جو ہم میں سے زندہ ہوئے وہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری محنت میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہماری سوچ میں کمی ہے، ہماری فکر میں کمی ہے، اس میں کمی نہیں. ہدا، یہ پہلی آیت اس لیے ہے کہ یقین رکھ کے یہاں سے چلنا ہے، یہاں پہ یقین رکھ کے چلنا ہے. جس کو اللہ نے کہا کامیاب ہے کامیاب ہے، جس کو کہا ناکام ہے ناکام ہے. امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ، واہ سپر پاور، دنیا کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں، لیکن قرآن کریم اپنے اسلوب پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناکام ہے، تو پھر ہم اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے، پھر وہ ناکام ہے. قرآن کریم کہتا ہے خاسرون، اس شخص کے نصیب میں اینڈ پہ خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. تو اس کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے جب تک کہ وہ ہدایت والا راستہ نہ اپنا لے. اس لیے لا ریب فیہ، پہلے یقین رکھ کے چلنا ہے، یہاں سے شک نکال کر چلنا ہے، شک نہیں آنے دینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہدا، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ.